وہ رات ہے جس رات میرا رب بندوں کو آواز دیتا ہے، میرا رب بندوں کو بلاتا ہے، اور آج کی وہ مبارک رات ہے کہ میرا رب بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ درد اٹھانا تو 12 یہودی، کتنے؟ 12 یہودی اپنے دور کے خودسٹ عالم مدینے میں قدم رکھا، ڈھونڈنے لگے مولا علی کو، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، ذرا چیک تو کیا جائے کیسا علم ہے ان کا۔ 12 خودسٹ عالم مدینے کی سرحد پہ قدم رکھتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ علی کہاں ملیں گے۔ چلتے چلتے لوگوں سے پوچھتے جاتے، اچانک ملاقات ہو گئی مولا علی سے، اور پوچھ بیٹھے جناب بتائیں تو صحیح مدینے میں علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا علی سے ملنا ہے، ہاں علی سے ملنا ہے۔ مولا علی فرماتے ملاقات کرنی ہے تو تمہارے سامنے علی کھڑا ہے، علی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ 12 عالموں نے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھا، اوپر نیچے دیکھ کے کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، تم وہی علی ہو؟ ہاں میں وہی علی ہوں۔ 12 کے 12 اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے علی اگر تم وہی علی ہو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے، تو ہمارے کچھ سوال ہیں انہیں حل کر دو۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں جلدی کرو نماز کا ٹائم ہے، جلدی کرو نماز کا ٹائم ہے۔ مولا علی نے جب یہ فرمایا نا تو 12 کے 12 آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں علی ہمارے بڑے مشکل سوال ہیں جن کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ مولا علی فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیسے سوال ہیں؟ تب ان میں سے ایک یہودی نے قدم کو آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد کہتا ہے علی بتاؤ تو صحیح وہ ایک کون ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ میرا خدا ایک ہے جس کی جیسے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ علی دوسرا آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد کہتا ہے علی وہ 2 بتاؤ جن کی طرح تیسرا کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں دن اور رات 2 ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے۔ علی وہ 3 بتاؤ جن کے طرح چوتھا کوئی نہیں ہے۔ لوح قلم کرسی یہ 3 ہے، ان جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے۔ علی وہ 4 بتاؤ جن جیسا 5واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ 4 آسمانی کتابیں ایسی ہیں جن جیسی 5ویں کوئی کتاب نہیں ہے۔ علی وہ 5 بتاؤ جن کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ 5۔ علی وہ 6 بتاؤ جن کے جیسا 7واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، ان 6 دنوں کی طرح کوئی 7واں دن نہیں ہے۔ مولا علی وہ 7 بتاؤ جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں سنو ایک ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں اور کعبے کے طواف بھی 7 ہے۔ ایک یہودی آگے بڑھتا ہے علی بتاؤ تو صحیح وہ 8 کیا ہے جس کے جیسا 9واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا عرش کو اٹھانے والے وہ 8 فرشتے ہیں جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں ہے۔ علی وہ 9 بتاؤ جن کے طرح 10واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں صالح علیہ السلام کے وہ 9 باغی امتی ہیں جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے۔ علی وہ 10 بتاؤ جن کے طرح 11واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ 10 روزے ہیں جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور کوئی رکن چھوٹ جائے تو وہ 3 روزے وہاں رکھے گا، 7 روزے یہاں رکھے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ایسے ہیں کہ جن کے جیسا 11واں روزہ کوئی نہیں ہے۔ علی وہ 11 بتاؤ جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ 11 یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن جیسا 12واں کوئی نہیں ہے۔ اے مولا علی وہ 12 بتاؤ جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں ہے۔ مولا علی شاد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ملا کر کے یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، اور یاد رکھو 1 سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں، اور جس دن میرا نبی پیدا ہوا رب کا محبوب پیدا ہوا وہ دن بھی 12 ربیع الاول نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ جس دن میرا نبی پیدا ہوا نا وہ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ، 12 یہودی کھسٹ عالم، پکے ہوئے اپنے دور کے عالم، پوری زندگی کا علم اس میں سے نچوڑ کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ایک ایک مشکل سوال یاد کر کے لائے تھے۔ مولا علی نے یوں حل کر دیا، مولا علی نے، کیونکہ علی علی ہے، علی 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 ہے۔ پھر کہنے لگے علی ہمارے کچھ سوال اور ہیں۔ مولا علی فرماتے جلدی کرو نماز کا ٹائم ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے ہم علی کو پھانس لیں گے، ہم علی کو پھانس لیں گے، کس طرح؟ ہم سوال پوچھتے رہیں گے، علی کی نماز چھوٹ جائے گی، بستی میں جا کے کہیں گے علی وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر جواب نہ دیا نماز کے لیے چلے گئے تو ہم کہیں گے علی وہ ہے جو سوال کا جواب، لیکن علی 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 فرماتے جلدی کرو پوچھو نماز کا ٹائم ہے۔ مولا علی سے کہنے لگے بتائیں علی یہ بندر بندر کیوں بنا، ہاتھی ہاتھی کیوں بنا؟ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کی گستاخی کی اللہ نے بندر بنا دیا، اور ولیوں کی گستاخی کی اللہ نے ہاتھی بنا دیا۔ پھر پھنس گئے، ہر ایک سوال کا جواب مل گیا۔ پھر کہنے لگے علی آخری سوال ہے، آخری سوال۔ 12 یہودیوں نے اپنے ماتھے کو جوڑا، ایک مشکل سوال نکال کے لائے اور کہنے لگے علی یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب دے دو پھر چلے جاؤ۔ 12 کے 12 بدھی لگی تب ایک مشکل سوال نکلا، 12 لوگوں کا علم اکٹھا ہوا تب ایک سوال نکلا۔ علی کی بارگاہ میں آئے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سوال کا جواب علی کے پاس نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو نام گنائیں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، نماز چھوٹ جائے گی، لیکن علی کہنے لگے علی بتاؤ تو صحیح وہ کون جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے تھے علی بتائیں کہ چڑیا انڈا دیتی ہے، فاختہ انڈا دیتی ہے، گائے بچہ دیتی ہے، بھینس بچہ دیتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے مولا علی نام گنائیں گے، لیکن قسم خدا کی علی علی ہے، علی ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا اچھا انڈا کون جانور دیتا ہے، بچے کون جانور دیتا ہے؟ تمہارا سوال یہی ہے؟ کہتے ہاں ہمارا سوال یہی ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے دیکھ لو، جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ مولا علی نے بتا دیا ہے لوگوں سن لو، چویا اتنی چھوٹی ہوتی ہے لیکن بچہ دیتی ہے کیونکہ اس کے کان باہر کو ہیں۔ ڈولفن مچھلی اتنی بڑی ہے لیکن وہ انڈا دیتی ہے۔ مولا علی نے کہا جاؤ گنتی تم لگا لو، کون انڈے دیتا ہے کون بچے دیتا ہے؟ علی مہر لگا رہا ہے، کان اندر ہے تو انڈے دے گا، اگر کان باہر ہے تو بچے دے گا۔ علی نے قدموں کو آگے بڑھایا نماز کی طرف، یہودی پارا تھے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے علی ہم سمجھ گئے ہیں جب علی کے علم کا عالم یہ ہے تو نبی کے علم کا عالم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ جب علی کے علم کا عالم یہ ہے، یہی مولا علی فرماتے ہیں لوگوں شعبان کی 15 تاریخ آئے تو رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ میرا رب پہلے آسمان پر نزول رحمت کی تجلی ڈالتا ہے۔ اعلان فرماتا ہے کوئی اولاد مانگنے والا اسے اولاد عطا کروں،
ہے کوئی نادم و شرمندہ ہو کر کے گناہوں کی توبہ کرنے والا میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں پلٹ کے آنے والا؟ قسم خدا کی یہ شب برات رحمت و برکت والی رات ہے. اس رات میں ہم نے اپنے بستروں پہ سونا نہیں ہے. اس رات میں بستر موڑ دینا ہے, تکیہ اٹھا کر کے رکھ دینی ہے, اپنی خواہشات کا دم گھوٹ دینا ہے, اپنے آرام کو کچھ دیر کے لیے اٹھا کر کے بالائے طاق رکھ دینا ہے. یاروں کی محفلوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, اپنی بستیوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, رب کے گھر میں آ جانا ہے, وضو کرنا ہے, اس کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرنی ہے. اس آ کر کے تم قیام کرو, رکوع کرو, سجود کرو اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعائیں کرو. قسم خدا کی اس رات میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اس رات میں بندے کو عطا کیا جاتا ہے. اس رات میں جو بندہ طلب کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. تم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگر تم نادم و شرمندہ ہو کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے, رب تمہیں بخش دے گا. اگر اس کی بارگاہ میں تم تمام گناہوں کی بخشش مانگو گے, میرا رب بخشش عطا فرمائے گا. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا ہے, جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا چاہتا ہے, وہ 100 سال کا مجرم کیوں نہ ہو, وہ 50 سال کا پاپی کیوں نہ ہو, وہ 80 سال کا خطاکار کیوں نہ ہو, جب وہ رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے تو میرا رب اس کے گناہ نہیں دیکھتا, میرا رب اس کے جرم نہیں دیکھتا, میرا رب اس کی خطائیں نہیں دیکھتا. جب بندہ مومن سچی توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اللہ دعا کو پہلے قبول فرماتا ہے. آؤ اس کی بارگاہ میں پلٹ کے, آؤ اس کی بارگاہ میں پلٹ کر, وہ بڑا کریم ہے. اس نے قرآن مقدس میں فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے, پلٹ کے آ جا. لیکن اس خیال کے ساتھ کہ صبح ہماری ہو نہ ہو, صبح ہماری ہو نہ ہو, تو کیوں نہ ہم اسی محفل سے سچی توبہ کر دیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی نے کہا تھا بتائیں تو صحیح, زندگی کی امید کتنی لگائی جا سکتی ہے؟ تو جواب دینے والوں نے کہا ہم بستر پہ سوئیں اور ہم صبح نہ اٹھ پائیں, بس زندگی کی یہ حقیقت ہے. تب کسی دانشور نے کہا یہ بڑی لمبی تم نے امید سوچ لی, بڑی لمبی امید سوچ لی ہے. پھر کسی نے کہا تھا اتنی امید کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک قدم اٹھا لیا ہے, اب دوسرا اٹھے یا نہ اٹھے. فرمایا یہ بھی لمبی امید ہے. پھر کسی دانشور نے کہا تھا کہ حضور زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ بندہ سجدے میں جاتا تو ہے لیکن پلٹ کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. فرمایا یہ ہے زندگی کی حقیقت, تو ہم صبح دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں, انہی محفلوں سے سچی توبہ کر کے اٹھو صاحب. اور کل کی رات بڑی مبارک رات ہے, کل کی رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے. لیکن بہت سارے نوجوان بھائیوں کو دیکھا گیا ہے وہ جاگتے ضرور ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے. یہ رات صرف جاگنے کی نہیں ہے, صرف جاگنے کی نہیں ہے, جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے, جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے. اور ایک چیز کا بڑی تاکید کے ساتھ خیال رکھنا کہ اپنے علاقے اپنی بستی کے قبرستانوں میں ضرور جانا. جائیں گے نا؟ ہاں جائیں. روایت سن لیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ آرام فرما تھے, میری آنکھ رات میں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے حضور بستر پہ موجود نہیں ہے. تو میں نے باہر نکل کے دیکھا میرے حضور جنت البقیع یعنی کہ قبرستان میں موجود تھے. میں قریب گئی, میرے نبی نے فرما عائشہ کیسی چلی آئی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رات کے اس وقت آپ جنت البقیع میں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ, آج
اس دور میں سب سے زیادہ اگر بکریاں کہیں تھیں تو بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں تھے۔ حضور فرماتے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ صاحب بڑی مبارک رات ہے، موبائل کی اسکرین پہ نہ گزارنا، بائک کی سیٹ پہ بیٹھ کے اور رفتار میں گاڑی چلا کر اس رات کو ضائع نہ کرنا۔ امید نہیں ہے، یہ تو شب برات ہمیں مل گئی، آئندہ شب برات ملی یا نہ ملی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے نوجوانوں تم سے گزارش ہے، اے بزرگوں تم سے بھی گزارش ہے، تم اپنے بستروں پہ جا کر کے نہ پڑ جانا، اپنے بستروں پہ جا کر کے نہ سو جانا، اس رات میں تم بھی اٹھ جانا اور اٹھ کر کے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں چلے آنا۔ رب کائنات فخر فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، جب رات کی تنہائی میں بندہ بستر سے اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کدھر ہو دیکھو نا، میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت فرماتا ہے، دیکھو اس نے میری محبت میں بستر کو چھوڑ دیا ہے، اس نے میری محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہے، اب میری بارگاہ میں لمبے لمبے قیام کرے گا، اب میری بارگاہ میں رکوع سجود کرے گا، اب یہ میری بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوگا۔ اے فرشتوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں جس نے میری محبت میں بستر کو چھوڑ دیا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہے، گواہ تم ہو جاؤ، جنت کا پروانہ تمہارا رب عطا فرما دے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں تم سے بھی گزارش ہے، اس رات میں سونا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں آنا ہے، رب کی بارگاہ میں آنا ہے۔ ہاں صاحب کیونکہ گناہ بڑے ہو چکے، بڑے گناہ ہو چکے صاحب، بڑے گناہ ہو چکے، کبھی ہمیں گناہوں کا احساس نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ میری ماں بہنوں تم سے بھی گزارش ہے کیونکہ تم سے نسل چلتی ہے۔ آج جو بیٹیاں بے پردہ ہو رہی ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی ماں کا ہے۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے صاحب، تکلیف درد ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں مذہب اسلام کی کوئی شہزادی کسی غیر کی بائک پہ بیٹھ کے 9-2-11 ہو، شرم کے وجہ سے یہ سر جھک جاتا ہے۔ کیا ان والدین کو نہیں پتا کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کیا ماں باپ کو نہیں معلوم میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو نوجوان کے ہر فعل کا معلوم ہوتا ہے۔ دو ہستیاں حضور، دو ہستیاں، ایک استاد ہے، کون ہے؟ اور والدین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نوجوانوں، یہ مت سوچنا ہم کونے میں سگریٹ پیتے ہمارے باپ کو پتہ نہیں، باپ کو معلوم ہے لیکن وہ حیا کے وجہ سے تم سے بولتا نہیں۔ کیوں؟ اگر باپ نے بول دیا کہ تو سگریٹ پیتا ہے تو کل تک تو چھپ کے پیتا تھا تو یہ سوچے گا اب تو باپ کو پتہ ہی چل گئی کیوں نہ سامنے ہی پی جائے۔ باپ کو جانکاری ہوتی ہے تمہارے ہر عیب کی، تم کہاں لگے ہوئے ہو، تم کہاں چل رہے ہو، تم کہاں دوڑ رہے ہو، تمہاری بیٹھک کیا ہے، تمہاری نشست کیا ہے، تم کہاں آتے ہو، کہاں جاتے ہو۔ ماں باپ کو سب خبر رہتی، سب خبر رہتی ماں باپ کو۔ اور یاد رکھنا اگر تمہارے وجہ سے کسی کی بچی کی عزت چلے گئی بروز قیامت تمہارا بڑا سخت سوال ہوگا۔ اللہ تم سے بڑا سخت سوال ہوگا۔ اور بیٹیوں تم سے بھی گزارش ہے اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں نہ اچھالا کرو، باپ کی ناک کو یوں نہ کٹوایا کرو۔ یاد رکھے صاحب، سنیں آج ہم
ہماری قوم اتنے بڑے سے بڑا گناہ کا ارتکاب کر دیتی، کبھی احساس نہیں ہوتا، یہ دل سیاہ ہو گیا، مردہ ہو گیا، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی اس میں۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نوجوانوں کا حال دیکھیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، رات بھر والدین کے لیے 1 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ماں باپ کے لیے 1 گلاس پانی اٹھا کر دینے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن موبائل سے چپکنے کا وقت ہمارے پاس ہے، کال پہ 4 گھنٹے بات کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ یہ ساری محبتیں ناجائز ہے، یہ ساری محبتیں فنا ہو جائیں گی، یہ ساری محبتیں مٹ جائیں گی۔ زندگی کا ایک موڑ ایسا آتا ہے جب یہ ساری محبتوں کی حقیقت نکل کے سامنے آتی ہے۔ ارے ہم نے دیکھا ہے صاحب، جب بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ ہر بندے کو حادثے سے محفوظ عطا فرمائے، اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ مر نہ سکے، بس اتنا ہو جائے کہ وہ کھاٹ پہ آ جائے، تو ہم نے دیکھا ہے یاروں کی یاریاں تو ٹوٹ جاتی ہے، محبت کئی دم بھرنے والوں کی محبتیں تو رکھی رہ جاتی ہیں۔ وہ جو کہتے تھے تیرے خاطر ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، وہ سارے رفع چکر ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہاری کھاٹ کے پاس کوئی سالوں سال نظر آتا ہے تو وہ بوڑھا باپ نظر آتا ہے یا وہ بوڑھی ماں نظر آتی ہے۔ اگر تم 4 دن بیمار کیا ہوئے، ساروں کے سارے لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی، ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے، حقیقی محبت تمہارے سامنے آیا ہو جاتی ہے۔ یہ باپ وہ ہے جو آگ میں تپتا رہا لیکن تیری پرورش کرتا رہا، یہ باپ وہ ہے جو سرد ہواؤں کی لہروں کو برداشت کرتا رہا، تیرے خاطر رزق کی تلاش میں نکلتا رہا، یہ باپ وہ ہے جو گرمی کی شدت کی تپش میں جلتا رہا لیکن تیرے خاطر رزق کا انتظام کرتا رہا، تیری پڑھائی کا انتظام کرتا رہا، تیرے اخراجات کا انتظام کرتا رہا۔ ارے تیرے باپ کی طرح دنیا میں کوئی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، تیری ماں کی طرح دنیا میں کوئی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر محبت کرنا ہے اپنے ماں باپ سے کر لو، قسم خدا کی یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کا پیدا کرنے والا خدا راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔